بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل ایک جانب تو سپریم کورٹ میں اہم ترین سماعت ہوئی، لیکن اس سماعت کے وقت ہی مریم نواز نے ریڈ لائن اڑا کے رکھ دی اور اب تک کی سب سے خوفناک تقریر اور شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح سے کھل کر کبھی کوئی حملہ عدلیہ پر نہیں کیا گیا ہوگا جس طرح سے مریم نواز نے ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ پاک فوج اور عدلیہ سب کے نام لے لے کر اپنی طرف سے مریم نواز نے سب کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ایک اہم ترین اجلاس بھی ہوا ہے اور وزیر اعظم نے صدر مملکت کو باز رہنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ اس وقت جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے، اس حوالے سے ظلم کی نئی داستانیں رقم ہو چکی ہیں۔ میرے پاس کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے اس وقت صورتحال بن چکی ہے اور کس طرح اس وقت پورے ملک کے اندر عمران خان کی جیل بھرو تحریک کے لیے لوگ پرجوش ہیں۔ پشاور کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے معاملات ہوئے اور لاہور کا ریکارڈ پشاور نے توڑا ہے۔ عمران خان پرعزم ہے اور اس وقت باتیں یہی پتہ چل رہی ہیں کہ پشاور کا ریکارڈ اب راولپنڈی توڑے گا اور لگاتار جو جیل بھرو تحریک ہے اس میں کامیابی آئے گی۔ اب ایک جانب یہ سب ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور جو دیگر ہیں، یہ اپنی گرفتاری تو پہلے دن دے چکے ہیں، لیکن صورتحال بڑی عجیب سی ہو چکی ہے۔ ایک تو ہمیں جو خبر اس وقت ملی ہے کہ انہیں پولیٹیکل پریزنر کے طور پر بہت برے طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت برے طریقے سے میری مراد یہ ہے کہ انہیں کھانا نہیں دیا جا رہا، انہیں بھوکا رکھا جا رہا ہے، انہیں فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، سائیکولوجیکل ٹارچر جو ہے وہ انہیں دیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کو اس وقت راجن پور جیل منتقل کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ لیا میں 24 کارکن، بھکر میں 24 کارکن، راجن پور جیل میں 25 کارکنوں کو بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو ڈسٹرکٹ جیل اٹک منتقل کیا گیا ہے۔ سینیٹر ولید اقبال جو علامہ اقبال کے پوتے ہیں، ان کو لیا جیل میں، سینیٹر اعظم سواتی کو رحیم یار خان جیل منتقل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مراد راز کو ڈی جی خان جیل، محمد خان مدنی کو بہاول پور جیل منتقل کیا گیا ہے، جبکہ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو بھکر جیل منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے 70 کارکن پنجاب کی مختلف جیلوں میں منتقل کیے گئے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ ایک طرح سے موبلائزیشن کا ایک عمل ہوگا، کیونکہ جہاں جہاں پہ یہ رہنما جا رہے ہیں وہاں کے جو اندر لوگ، وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ہمارے درمیان یہاں پر جیل میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر شاہ محمود قریشی جہاں پر کل موجود تھے، وہاں پر جیل کے باہر باقاعدہ ایک دھرنا دیا گیا، احتجاج ہوا، اور ایک بہت بڑی تعداد جو پی ٹی آئی کے کارکنان کی تھی انہوں نے وہاں پر نعرے لگائے ہیں۔ اب شاہ محمود قریشی کے حوالے سے جو ہے ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں زین قریشی، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی جو کچھ امراض، ظاہر ہے بزرگ ہیں، کچھ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں کہ کچھ دوائیاں جو ہیں وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ دوائیاں پہنچائی نہیں جا رہی، اور جو پولیس کا عملہ ہے وہ ان دوائیوں کو اور کھانے کو اور دیگر چیزوں کو پہنچانے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب پولیس کے جیل کے اندر جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے جو قانون کی اور آئین کی جو دھجیاں ہیں وہ اڑائی جا رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ خود انہوں نے اپنی مرضی سے جیل میں جانا پسند کیا ہے، لیکن قیدیوں کے بھی بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں، ان انسانی حقوق کی بری طرح سے وائلیشن کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب سربراہ مجلس وحدت المسلمین ایم ڈبلیو ایم
علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے بھی تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک میں گرفتاری دینے کا اعلان کیا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے جیل بھرو تحریک میں گرفتاری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے راولپنڈی میں گرفتاری دیں گے۔ علامہ ناصر کا کہنا تھا کہ الیکشن میں تاخیری حربے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہیں، ملک کو 70 کی دہائی جیسے حالات کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے اور عوام کی خاطر گرفتاری دیں گے۔ علامہ ناصر عباس نے کہا کہ تاریخ کی بدترین مہنگائی سب کے سامنے ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان کی تمام تر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ایک اہم ترین سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان میں جو ہے وہ کچھ جماعتیں جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہیں، باوجود اس کے کہ عمران خان کے اوپر توہین عدالت اور اس طرح کے جو تمام تر گھٹیا قسم کے الزامات ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر دوسری جانب کچھ معاملات اور بھی عجیب و غریب ہوئے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط پر غیر آئینی کاموں سے باز رہنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نے سیاسی صورتحال پر اجلاس میں رہنماؤں کو صدر کو خط لکھنے پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ صدر کا الیکشن کمیشن کو خط غیر آئینی ہے، صدر غیر آئینی کام کرنے سے باز رہے، الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے، الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت عمل کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی برائے نام جیل بھرو تحریک ناکام ہو چکی ہے، عوام تحریک انصاف کے یو ٹرنز کو جان چکے ہیں، عوام تو ویسے آپ کو بھی اچھے طریقے سے جان چکے ہیں، جان پہچان چکے ہیں، آپ جس طرح کا رول پلے کر رہے ہیں، وہ جو غالب نے کہا تھا کہ دل کے بہلانے کو غالب، یہ خیال اچھا ہے، آپ جو بوٹ پالش کر کے اور زبان لگا لگا کے جہاں تک پہنچے ہیں وہ سب جانتے ہیں، اور آپ کے پاس بھی اس وقت جو ہے وہ خفیہ اداروں کی طرح یہ رپورٹیں پہنچ چکی ہیں کہ اس وقت عمران خان 2/3 نہیں بلکہ 3/4 سے کم از کم جو ہے وہ الیکشنز کے اندر جیتنے جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے اور الیکشن کا کوئی نام لیتا ہے تو آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کی گئی ہے۔ سرگودا میں مریم نواز کو ایک جھٹکا لگا ہے۔ سرگودا جو شاہینوں کا شہر ہے، وہاں پر جم خانہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جم خانہ کے اندر مطلب کہ جو ہے وہ بڑے بڑے رہنما وہاں پر آتے ہیں، لیکن چونکہ اب راج کماری آ رہی ہے اور شہزادی آ رہی ہے، اس لیے اس کو جم خانے کو بند کیا گیا، اور جم خانے کو بند کرنے کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے وہ لاکھوں روپے کا خرچہ کر کے تو اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ 2 روز کے لیے اس جم خانہ کی جو معمور کی سرگرمیاں ہیں انہیں بند کیا گیا، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جم خانہ کے وی آئی پی کمروں میں 12 لاکھ روپے کی LCDs جو ہیں وہ نصب کی گئی ہیں، اور مریم نواز جو ہیں وہ آج 2 روزہ دورے پر جو ہے وہ سرگودا پہنچیں گی۔ اب اس جم خانہ کے آگے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا ہے، اور جم خانہ کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں جنہوں نے وہاں پہ حصہ لیا ہوا ہے ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے کہ جم خانہ کو جو ہے وہ کھولا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اچھی خاصی رقم دے کر وہ جو ہے وہ اس جم خانہ کے ممبرز بنتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب مریم نواز کی جانب سے باقاعدہ طور پر کل ایک تقریر کی گئی ہے، اور سکرین کے اوپر کچھ تصاویر چلائی گئی ہیں جن میں جسٹس ثاقب نثار ہیں، آصف لطیف کھوسہ ہیں، اسی طریقے سے 2 حاضر جج ہیں، جبکہ جنرل فیض حمید ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ 5 تصویریں جو ہیں وہ چلائی گئی ہیں، اور حکومتی سرپرستی کے اندر یہ سارا کا سارا کیا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا سخت جو ہے وہ رد عمل دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ سنواتا ہوں کہ مریم نواز نے یہاں پر کہا کیا ہے، یہ ذرا سنیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ یا وہ اجازولیشن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو، عظمت سعید ہو، وہ اجازولیشن یاد ہے نا؟ آپ چیف جسٹس کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ پیناما جج پیناما بینچ میں بیٹھا تھا، نواز شریف کو نااہل کرنے والوں میں بیٹھا تھا، اور آج تک نواز شریف کو نااہل ہوئے ہوئے 5-6 سال گزر گئے، لیکن آج بھی کوئی بھی نواز شریف کے خلاف مقدمہ ہو آج بھی جج بن کر ہوتا ہے اس میں۔
जब इमरान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, उसका लॉकडाउन नाकाम हो गया, याद है ना, इसी खोसा ने उसको कहा दर दर ठोकरे क्या खाते हो, पनामा केस मेरे पास लाओ, मैं नाअहल करूंगा नवाज शरीफ को। उन दिनों में हर फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आता था। चोर चोर करते हुए कामा पर बाहर निकाल कर फेंक दिया, सदारत से बाहर निकाल कर फेंक दिया। बीवी ने लंदन में तड़प तड़प कर जान दे दी, लेकिन नवाज शरीफ के इंतकाम की आग भी नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरान को चुनकर नाअहल किया। आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको एक कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। आज जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असेंबलियों से उसको बाहर आना पड़ा, उसको इस्तीफे देने पड़े, उसकी हर कॉल नाकाम हुई, तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। जी नाजरीन इकराम, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। ये जो एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है वो ये है कि जो ये खिताब है, ये जो इदारों पर तारीखी हमला किया गया है, जिस तरह से मरीम नवाज़ ने तस्वीरें दिखाओ स्क्रीन पर और उनकी तस्वीर चलाकर ये सब कुछ किया गया, और पीटीवी ने इस राजकुमारी की तकरीर, ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप थी, पाकिस्तान की रियासत के चैनल ने इसे पब्लिश किया। अलबत्ता मीडिया चैनल इसे म्यूट करते रहे क्योंकि इस तरह के अटैक्स थे, और जाहिर बात है पीटीवी एक आला है इनका, और मरीम नवाज की जो कनीज़ है मरीम औरंगजेब, उनके अंडर ये आता है। तो आप अंदाज़ा करें कि रियासत के चैनल पर बैठकर रियासत के अहम तरीन सुतून अदलिया पर हमला किया गया, और इस हमले को बड़े धड़ल्ले के साथ दिखाया भी गया। तो ये कितनी अजीब चीज़ें हैं कि तस्वीरें दिखाओ और तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक तारीखी हमला है, और अपने बाप की रिवायत को जिंदा रखते हुए बेटी ने वही काम किया है जो कि उसके बाप का वतीरा था, यानी नवाज शरीफ का। आपको पता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला किया था। तो अब ये अपनी तरफ से एक तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश कर रहे हैं और ऐलान जंग किया है। इससे पहले भी इन्होंने सिविलियन सुपरमेसी और इस वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, फिर उसके बाद ये वोट को इज्जत दो का नारा और सिविलियन सुपरमेसी के नारे को इन्होंने बेच दिया जनरल बाजवा के आगे, और उसके बदले में इन्होंने हुकूमत ली और फिर केसेस माफ करवाए। अब ये दोबारा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम इनकी सुनेगी नहीं। तो अपनी तरफ से तो इन्होंने ऐलान जंग किया है, लेकिन अवाम जो है वो इनके इस बयानिए को अब बाय नहीं करेगी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।